اور اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن پاک کا بھی خاص تعلق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو ایک خاص نسبت ہے قرآن پاک کی رمضان المبارک کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنا ایک سال کے دوران قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا، اس کا ماہ رمضان المبارک میں سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا دور ہوتا تھا قرآن پاک کا جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو عزیز طلبہ، روزہ قیامت والے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں روزے دار کے لیے سفارش کرے گا، گزارش کرے گا، درخواست کرے گا کہ مالک، اس بندے نے روزہ رکھا اور میری وجہ سے، یعنی روزے کی وجہ سے، یہ کھانے پینے سے اور شہوات سے، اپنی خواہشات سے رکا رہا۔ اے میرے مالک، میری عرضی، میری گزارش، میری درخواست اس کے حق میں قبول فرما۔ پھر قرآن پاک عرض کرے گا، مالک، یہ بندہ رات کو قرآن پاک پڑھتا رہا، میری وجہ سے اس نے نیند کو قربان کیا، تو میرے مالک میری درخواست، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ روزے اور قرآن کی سفارش کو اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آج کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ ہم ماہ رمضان المبارک میں بطور خاص تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں، اور پھر اسی طرح یہ عادت ہماری سارا سال چلتی رہے، ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں، قرآن پاک پڑھیں بھی، قرآن پاک سمجھیں بھی، اور ہم سب اللہ کریم سے دعا کریں کہ مالک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔